حديث نمبر 330 حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے میری تعریف ایسا مت کرو، اس ڈھنگ سے میری تعریف مت کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی. جی کرسچنوں نے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی کی فضیلت بیان کرنا، تعریف بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، جی یہ حد سے تجاوز کر جانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عیسائیوں نے، کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تعریف کرتے کرتے، اس طرح سے مت کرو تم، بلکہ تم یوں کہو انما انا عبد، میں تو بس اللہ کا ایک بندہ ہوں. دیکھیں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، میں تو بس ایک بندہ ہوں، میں بس ایسا اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، جب تم میرے بارے میں کہو تو کہو یہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے کہو. اب حد سے مت بڑھا دو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا وہ ہے، اللہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑا شاندار بیان فرمائے اس کے اوپر. قصیدہ بردہ شریف ہے نا، قصیدہ بردہ شریف میں کیا ہے شعر، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وہ نصارہ لوگ، کرسچن لوگ جو اپنے نبی کے مسئلے میں جو دعویٰ کرے تھے، وہ ایک دعوے کو چھوڑ دو. انہوں نے کیا دعویٰ کیا، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک دعویٰ چھوڑ دو. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اس کے علاوہ اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ کر باقی جو تعریف تم سے ہو سکتی ہے وہ تعریف کر دو اور مضبوط رہو. یہ خیال نہیں کرنا کہ میں زیادہ تعریف تو نہیں کر دیا، نہیں کوئی تعریف بڑھتی نہیں، کوئی تعریف بڑھتی نہیں. شیخ الاسلام بڑا اچھا فرماتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ طاہر الخائی صاحب فرماتے ہیں کہ عظمت مصطفی میں مصطفیٰ کی شان بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ لائن ہی نہیں رکھا، اور ہم پریشان ہیں کہ لائن سے آگے تو نہیں بڑھ گئے. ایسا ہوتا نا، یہ جو ہمارے اکثر جو اہل حدیث بھائی ہوتے، دیوبندی بھائی ہوتے، جی یہ سعودی بھائی ہوتے، ان کو بڑی فکر رہتی کہ حضور کی عظمت زیادہ تو نہیں بیان ہو گئی، زیادہ تو نہیں ہوگی، آگے تو نہیں بڑھ گئے. کہاں آگے بڑھ گئے؟ آپ اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، باقی جو عظمت بیان کر سکتے بیان کرو. تمہاری زبانوں کی حیثیت کیا، تمہارے دل و دماغ کی سوچنے کی اوقات کیا ہے کہ جو نبی کی عظمت تم سمجھ سکو اور بیان بھی کر سکو. اوقات ہی نہیں ہے یہ. جتنی عظمت بیان کر سکتے وہ کم ہی رہے گی. بس ایک چیز ہے کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ مت بنا دو، خدا مت بناؤ، بندہ ہی ہے بس. ٹھیک ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے کہ ویسی تعریف مت کرو، میں تو ایک بندہ ہوں، جی میں سید الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں فلاں ہوں. یہاں پر نہیں فرما رہے میں بندہ ہوں. آگے جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر بیان بھی کیے، اپنا منصب اور مقام بتائے، جی پہنچانا تھا وہ پہنچائے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز پر فخر کرے نا، دیکھیے انا قائد النبیین ولا فخر، انا حامل اللواء ولا فخر، میں جھنڈا اٹھانے والا ہوں، فخر نہیں. میں سارے نبیوں کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا. میں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولنے والا ہوں، مگر فخر نہیں کرتا. میں قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں. فخر کس پر کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان جب بیان کرتے تھے نا، اپنی شان جب سرکار بیان کرتے ہیں، ہاں میں اس بات پر فخر کرتا ہوں، تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبدیت پر فخر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان یوں بیان کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے اور بہت بڑی چیز ہے عبدیت، اگر اس کی سمجھ میں آئی حقیقت تو. فقولوا عبد اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے.